السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد عباسی۔ ججز کے خطوط کا جو معاملہ ہے وہ سنگین نوعیت اختیار کر گیا ابھی، کیونکہ وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا یہ معاملہ، اور وفاقی حکومت نے کچھ ڈیسیژنز کیے ہیں۔ وہ ڈیسیژنز بڑے امپارٹنٹ ہیں۔ وہ ڈیسیژنز کیا ہیں، اس میں کیا فیصلہ کیا گیا ججز کے خطوط کے حوالے سے، وہ میں آپ سے تذکرہ کروں گا اپنے ویلاگ کے اندر، اور پھر اس معاملے کے اوپر بھی فائنل جو فائنڈنگ ہے وہ بھی میں آپ کو دوں گا۔ لیکن پہلے ہم اس طرف چلتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا کیا گیا وفاقی حکومت کی طرف سے۔ وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے معاملے پر انکوائری کرانے کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد میں اٹارنی جنرل انور منصور کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ گزشتہ روز معاملے پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فل کورٹ میٹنگ کی۔ چیف جسٹس کے خواہش ظاہر کی کہ معاملے پر وزیر اعظم سے بھی مشاورت کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے فوری طور پر ملاقات کے لیے رضامندی ظاہر کی۔ آج وزیر اعظم کی چیف جسٹس اور سینئر ججز سے ملاقات ہوئی جو 1.5 گھنٹہ جاری رہی، اور ملاقات بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ملاقات میں خط سمیت ٹیکس اور دیگر معاملات پر بات چیت ہوئی۔ جو خط سامنے آیا اس کی میڈیا اور سوشل میڈیا پر دھوم تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے۔ سب سے پہلے خط کی چھان بین ضروری ہے، جس کے لیے حکومت نے خط کے معاملے کی تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ چیف جسٹس نے بھی تحقیقاتی کمیشن بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے واضح کیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ یقین دہانی کروائی کہ اس معاملے کی چھان بین ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ماضی میں بھی اس طرح کی آوازیں آتی رہی۔ وزیر اعظم اور ان کے خاندان خود زیر عتاب رہا۔ ایسا واقعہ ہے تو مستقبل میں اس کی روک تھام ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس کل ہوگا۔ وزیر اعظم کا خط کا معاملہ کابینہ کے سامنے رکھیں گے۔ کابینہ اجلاس میں کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت کمیشن تشکیل دیا جائے گا، جبکہ غیر جانبداری شخصیت انکوائری کمیشن کی سربراہی کرے گی۔ وزیر قانون نے کہا کہ کسی بھی ادارے کے معاملے میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ اچھی ساکھ والے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں انکوائری کرائی جائے گی، جبکہ انکوائری کے ٹی آر اوز میں اس خط اور ماضی کے معاملات بھی شامل ہوں گے۔ ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ یہ عدلیہ پر چھوٹے ججز کا معاملہ مس کنڈکٹ کا یا نہیں۔ ججز کے خط کا معاملہ واضح رہے کہ 26 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ججوں کے کام میں خفیہ ایجنسیوں کی مبینہ مداخلت اور دباؤ میں لانے سے متعلق سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل کو خط لکھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق میمون جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفعت امتیاز کی جانب سے لکھا گیا خط میں کہا گیا کہ ہم بطور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل سے ایگزیکٹو ممبران بشمول خفیہ ایجنسیوں کے ججز کے کام میں مداخلت اور ججز کو دباؤ میں لانے سے متعلق رہنمائی چاہتے ہیں۔ خط میں کہا گیا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے نتیجے میں سامنے آیا جس میں سپریم کورٹ کی جانب سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی سال 2018 میں برطرفی کو غلط اور غیر قانونی قرار دیا گیا، اور کہا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو ریٹائرڈ تصور کیا جائے۔ خط میں لکھا گیا کہ ججز کا موجودہ کوڈ آف کنڈکٹ اس حوالے سے رہنمائی کرنے سے قاصر ہے کہ ججز کی جانب سے خفیہ اداروں کے اہلکاروں کی جانب سے عدلیہ کی آزادی کو مجروح کرنے کا رد عمل کیا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس بات کی تحقیقات انتہائی اہم ہے کہ کیا ریاست کی جانب سے عدلیہ کے کام میں مداخلت کی پالیسی اب بھی جاری ہے۔ ہم پر خفیہ ایجنسی کے اہلکار عمل درآمد کرواتے ہیں۔ ججز کی جانب سے لکھے گئے خط میں اسلام آباد کی عدلیہ کو خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے درپیش
دھمکی آمیز واقعات کا بھی ذکر کیا گیا۔ خط کے معاملے پر غور کے لیے گزشتہ روز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس ہوا۔ فل کورٹ اجلاس 2 گھنٹے تک جاری رہا تھا، جبکہ وقت کی کمی کے باعث فل کورٹ اجلاس میں ججز کے خط کے معاملے پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا تھا۔ اجلاس کے دوران تمام ججز نے خط پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اس سلسلے میں اجلاس آج بھی فل کورٹ اجلاس جاری رہے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط کی اوپن کورٹ تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر ہو چکی۔ میاں داؤد ایڈوکیٹ نے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی، جس میں سپریم کورٹ سے با اختیار کمیشن تشکیل دے کر انکوائری کروانے کی استدعا کی گئی ہے۔ یہ خط سامنے آیا ہے۔ یہ خط کس نے لکھا، ابھی ججز صاحبان ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کو کس نے دباؤ دیا، ایجنسیوں کی طرف سے کیا معاملات تھے اور انہوں نے کس ضمن میں یہ خط لکھا۔ لیکن اب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چلا گیا ہے، وہاں سے جو کمیٹی بنے گی وہ تمام تر ججز سے بھی انکوائری کرے گی اور ججز سے پوچھے گی کہ ان کو کون کون سے فیصلوں میں پر دباؤ دیا گیا اور کون کون سے فیصلے کروائے گئے۔ اور یہ جب چیزیں سامنے آئیں گی تو بڑی ایک کھل کر خاصے لوگوں کا چہرہ بھی سامنے آئے گا۔ پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ملک کے اندر دال میں جو کالا تھا وہ کیا کیا تھا اور حقیقت کیا تھی اور کس کو کیسے سزا دلوائی گئی اور کس کا انفلوئنس کہاں رہا۔ لیکن جب تک یہ تحقیقاتی ٹیم ججز صاحبان سے پوری طرح انکوائری نہیں کرتی، پوری طرح سوال جواب نہیں کرتی، ان سے نہیں پوچھتی، ظاہر سی بات ہے ججز صاحبان نے یہ خط لکھا ہے، ان کے پاس کوئی پروف بھی ہوگا، کچھ حقائق بھی ہوں گے، وہ جب منظر عام پر آئیں گے تو بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ میرا خیال ہے کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے، آزادانہ فیصلے ہوں گے تب جا کر ملک ترقی کرے گا۔ ادروائز ملک کے لیے کوئی بھی ممکنہ طور پر فیصلہ نہیں ہو سکتا جس سے ملک کی معیشت بہتر ہو سکے۔ اگر آپ لیڈر صاحبان کو جیلوں میں پابند سلاسل کریں گے، بیہائنڈ دا بار رکھیں گے، تو پھر آپ اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں گے تو پھر ملک ترقی کی طرف نہیں جا سکتا، یہ ملک ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جائے گا اور پھر میرا خیال ہے ملک کی جو سالمیت کو بھی خطرہ ہوگا۔ اس لیے یہ جو انکوائری کمیٹی بنی ہے یہ بڑا خوشائن عمل ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے وزیر اعظم سے اس حوالے سے ملاقات بھی کی، 2 طرفہ ملاقات میں میرا خیال ہے اسی پر ہی رضامندی ظاہر کی گئی اور ریٹائرڈ جو جج کو کمیٹی کا چیئرمین بنایا جائے گا اس کی ساتھ کے بارے میں بھی ڈسکس کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ اس کمیٹی کے فیصلے کے بعد، اس کمیٹی کی تحقیقات کے بعد بہت ساری چیزیں منظر نامے پر آئیں گی۔ جیسے ہی نئی اپڈیٹ میرے پاس آئے گی میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، بہت شکریہ۔